News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج اتوار کا دن ہے اور یکم شوال المکرم 1441 ہجری 11 جیٹھ 2077 بے مئی 2020 عیسوی کی 24 تاریخ ہے۔ سرگودا سمیت آج ملک بھر میں عید الفطر ہے۔ ملک بھر کی عیدگاہوں، مساجد اور کھلے مقامات پر عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ حکومتی ہدایات پر نماز عید کی ادائیگی کے لیے بڑے بڑے شہروں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر پوری طرح عمل کیا گیا۔ نماز عید کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے دین اسلام کے راستے پر چلنے، باہمی اتحاد، اتفاق، وبائی امراض سے بچاؤ اور عید الفطر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے تمام تفریحی مقامات، ہوٹل، پارکس وغیرہ بند رہے اور بچوں نے گھروں پر ہی عید منائی۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے ضلع سرگودا کے عوام کے نام ایک پیغام دیا اور کہا کہ وہ اپنے ارد گرد مستحق افراد کو نہ بھولیں کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ RPO سرگودا افضال احمد کوثر اور DPO سرگودا فیصل گلزار شہداء کے گھروں پر گئے، شہداء کے بچوں کو پیار اور انہیں عید کے تحائف دیے۔ سرگودا میاں والی خوشاب کی تمام بڑی سیاسی شخصیات نے اپنے آبائی علاقوں اور گھروں پر عید منائی اور لوگوں سے ملاقات کی۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک پیغام میں پوری قوم کو عید کی مبارکباد دی اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی افواج کی جاری بربریت کا نہایت جوانمردی سے سامنا کرنے اور غیر انسانی محاصرہ کے دوران صبر و استحکام کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہنے پر اہل کشمیر کو سلام پیش کیا۔ وزیراعظم شوال اسلامی تقویم کا 10واں مہینہ ہے۔ اسے شوال المکرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ سن 2 ہجری میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے نماز فطر ادا کی۔ شوال عربی لفظ شول سے ماخوذ ہے جس کے معنی اونٹنی کا دم اٹھانا یعنی سفر کرنا کے ہیں۔ اس مہینہ میں عرب لوگ سیر و سیاحت اور شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس مہینہ کا نام شوال رکھا گیا۔ اس کا ایک مطلب بہت بلند ہونے والا بھی ہے۔ اس مہینہ کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے جس کو یوم الرحمتہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے درخت طوبہ کو پیدا کیا۔ اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی دن فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی تھی۔ اسی مہینہ کی 4 تاریخ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے۔ اسی ماہ کی 15 تاریخ کو احد کی لڑائی ہوئی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اسی ماہ کے آخری 7 دنوں میں قوم عاد پر عذاب نازل ہوا۔ لاہور سمیت ملک بھر میں تھیٹر انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے فنکار فاقہ کشی کا شکار ہو گئے ہیں۔ لاہور سے ملک کے نامور آرٹسٹ شاہ نذیر خان نے نوائی شرر نیوز کو رپورٹ دی ہے کہ لاہور میں اسٹیج کے فنکاروں اور دیگر عملہ نے فنکاروں کی فاقہ کشی اور احتجاج کے باوجود حکومت کی بے حسی پر احتجاجاً دھرنا دے دیا۔ اس حوالے سے شاہ نذیر خان کیا بتا رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کا ایسا موقع ہوتا ہے کہ اسٹیج کے فنکار اور اسٹیج تھیٹر سے متعلقہ لوگ جو ہیں وہ بھرپور آمدن حاصل کرتے ہیں اور لوگ جوک در جوک ان کے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی دنوں سے چونکہ تھیٹر اور اسٹیج کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، تو اب ان فنکاروں کا مطالبہ یہ ہے کہ جناب ان کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، فاقوں کی نوبت ہے اور بھوک اور افلاس جو ہے وہ ان کے گھر میں موجود ہے اور بہت برے حالات ہیں، اور ایسے میں حکومت کو فی الفور اسٹیج ڈراموں کے لیے اجازت دے دینی چاہیے، ڈرامے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ گورنر سے ملنے کی کوشش کی، گورنر سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن
کوئی پیش رفت نہ ہوئی. پھر اس کے بعد چیرنگ کراس پر انہوں نے احتجاج کیا تاکہ گورنمنٹ ہماری بات سنے، لیکن 2 دن لگاتار کوشش کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی شخص ان سے ملنے نہیں آیا، اور اس پر یہ سخت سیکھپا ہیں کہ جناب حکومت ہماری باتوں کا نوٹس نہیں لے رہی ہے. ہمارے بھوک افلاس اور ہمیں ہمارے جو گھروں سے ہے اس کو نکالنے کے لیے حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور ڈرامہ نہیں کھولنے دے رہی، جس پر یہاں پر بھرپور قسم کا ایک دھرنا دے دیا گیا ہے. اور دھرنے میں مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک اسٹیج ڈرامے کھولنے کی اجازت نہ دے دی جائے. تو یہ بھرپور قسم کا احتجاج ہے. اس میں کئی نامور فنکار نسیم وکی اور دیگر دوستوں نے بھی شرکت کی ہے، اور فیمیل بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہیں، میک اپ والے بھی ہیں، اسٹیج بھی ہیں، اور ٹکٹوں والے بھی، اور چھوٹے موٹے جو کام کرتے ہیں اس ڈرامے میں اور وہ گھر سے پیسے کما کے لے کے جاتے ہیں، وہ سارے شامل ہیں. اس موقع پر نسیم وکی نے بات کرتے ہوئے کہا. اسی احتجاجی دھرنے کے دوران لاہور کے ایک اسٹیج فنکار نے نوائی شرح نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ہمارے لیے معاشی دروازے بند کر دیے ہیں اور ہمیں خودکشی پر مجبور کیا جا رہا ہے. آئیے سنیے اس فنکار کی زبانی. صاحب نے آپ کو سب کو بتا دی ہے کہ وہ تو یہاں سے نہیں ہلنے والے، یہاں کسی نے نہیں جانا کہ جب تک ان کو کوئی پرمیشن نہیں مل جاتی. ہاں اگر نہیں سنتے تو مطلب یہ تو پھر بات میں ہوتا کہ جی دیکھے آئے تھے چلے گئے. جھوٹی بات، ہر بندے کے ساتھ پیڑ لگا ہوا ہے، ہر بندے کے ساتھ مطلب ایک ٹانگیں بھی لگی ہیں، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ کتنی دیر تک کر سکے گا جب کسی نے سننی نہیں ہے. بات وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پر سنی جائے، جہاں سننے والا کوئی نہ ہو، جہاں پر کوئی ایسی چیز ہی نہ ہو کہ بے حسی جو ہے وہ فل چھائی ہوئی ہو. اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. شاہد بھائی آپ سے بات معروف کسان لیڈر ملک شیر افضل شیخ ٹیوانہ نے کہا ہے کہ سرگودا ڈویژن میں بارشوں اور ژالہ باری سے گندم کی فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور پیداوار آدھی سے بھی کم ہوئی ہے. حکومت نے کسانوں کو اس نقصان پر مالی امداد دینے کی بجائے ان کی پکڑ دھکڑ اور ذاتی استعمال کی گندم بھی ضبط کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. ملک شیر افضل ٹیوانہ نے کہا کہ فلور ملوں کا کوٹا بند کرنے سے آٹا مہنگا ہوگا. حکومتی اہلکار کاغذی کارروائیوں کی بجائے شوگر ملوں میں پڑی لاکھوں ٹن چینی قبضہ میں لیں تاکہ چینی سستی ہو سکے. انہوں نے مزید کہا کہ عید الفطر کی چھٹیوں میں BHU ہسپتال اکھلی مولا بند کر دیا گیا، جس سے مریضوں کو 15 کلومیٹر دور قید آباد THQ جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ملک شیر افضل شیخ ٹیوانہ نے کہا کہ کمشنر سرگودا ڈویژن اس صورتحال کا فوری نوٹس لیں. سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے RLD سیل نے آن لائن میٹنگ بذریعہ زوم ویڈیو کالنگ کا آغاز کر دیا ہے. صدر سرگودا چیمبر آف کامرس مظہر احمد ملک نے اس سہولت کے حوالے سے بتایا کہ کرونا وائرس کے خطرہ اور جدید ضروریات کو مد نظر رکھ کر زوم ویڈیو کالنگ شروع کی گئی ہے. انہوں نے ممبران کے نام اپنے پیغام میں کہا. میں سرگودا چیمبر آف کامرس کے تمام ممبران کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ کرونا کی صورتحال نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے تمام دنیا کا نظام اب نئی ٹیکنالوجی پر شفٹ ہو رہا ہے. لہٰذا اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرگودا چیمبر آف کامرس کی R&D سیل نے سرگودا چیمبر آف کامرس کے آفس میں آن لائن میٹنگ بذریعہ زوم ویڈیو کالنگ میٹنگ کا اہتمام کر دیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ عید الفطر کے بعد کر دیا جائے گا. لہٰذا اس سہولت سے تمام کمیٹی چیئرمین اپنی اپنی میٹنگ کا انعقاد کر سکیں گے، اور ہمارے تمام ممبران بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو چیمبر آف کامرس کا آفس کا پلیٹ فارم جو ہے ان کے لیے بالکل حاضر ہے. تو میں اس سلسلے میں امید کرتا ہوں کہ سابقہ کوششوں کی طرح سرگودا چیمبر آف کامرس کا یہ قدم آنے والے دنوں میں ہمارے کاروباری طبقہ کے لیے ایک مفید اور سہولت ثابت ہوگا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین. انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ. اللہ حافظ.